شہزادی وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے خود غرض چوہا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیرانہ۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ خود غرض چوہا۔ فاختہ کے پنجوں میں کیک کا ٹکڑا دیکھ کر چوہے میاں مچل گئے۔ انہیں کیک بہت پسند تھا۔ فاختہ سے کیک حاصل کرنے کی وہ ترکیب لڑانے لگا۔ اوہو، فاختہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں کیا؟ وہ فاختہ سے مخاطب ہوا۔ ارے چوہے میاں، تم کب آئے؟ فاختہ نے پوچھا۔ میں کہیں گیا ہی نہیں جو آتا، چوہے نے کہا۔ کل رات سے میری طبیعت خراب ہے، اس لیے صحیح طریقے سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ بچے صبح سے ضد کر رہے ہیں، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ لا کر دو۔ تم خود ہی بتاؤ، جب طبیعت خراب ہو ایسے میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ لیکن یہ بات بچوں کی سمجھ میں کہاں آنے والی ہے، چوہے میاں نے کہا۔ تمہیں اپنا فوراً علاج کرانا چاہیے، کہیں مرض زیادہ نہ بڑھ جائے، فاختہ نے کہا۔ ہاں، میں یہی سوچ کر بل سے نکلا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں فاختہ بی سے ملاقات ہو جائے تاکہ میں اس سے بچوں کے لیے کچھ کھانے کو منگوا لوں، پھر میں مطمئن ہو کر حکیم الو کے پاس دوائی لینے چلا جاؤں گا۔ آخر برے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ تم جب شکاری کے جال میں پھنس گئی تھیں اس وقت کون تھا جو تمہارے کام آیا؟ میں ہی تھا جس نے اس برے وقت میں جال کاٹ کر تمہیں اور تمہارے ساتھ جو پرندے اس میں پھنسے ہوئے تھے ان کو آزاد کرایا تھا، چوہے میاں نے کہا۔ چوہے میاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ کوئی بھولنے والا واقعہ ہے؟ تم ایسا کرو، فی الحال یہ کیک کا ٹکڑا لے جا کر بچوں کو کھلاؤ، میں تھوڑی دیر میں اور خوراک لا کر دیتی ہوں تاکہ تم ہفتے بھر تک خوراک کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، فاختہ بی نے کہا۔ بی فاختہ نے کیک چوہے میاں کو دے دیا۔ چوہے میاں کیک پا کر خوش ہو گئے، جو وہ چاہ رہے تھے وہ ہو گیا تھا۔ کیک بھی مل گیا تھا اور ہفتے بھر کھانے کو خوراک بھی ملنے والی تھی۔ چوہے میاں صدا کے سست اور لالچی واقع ہوئے تھے۔ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ بغیر محنت کے کھانے کو مل جائے۔ وہ جانوروں سے معمولی ہمدردی کر کے احسان جتاتے رہتے تھے تاکہ ان سے خوراک حاصل کر کے عیش کرتے رہیں۔ بی فاختہ اور دوسرے پرندوں کو جال سے آزاد کرانے کا مقصد بھی یہی تھا۔ بی فاختہ نے وعدہ کر لیا اور وعدے کے مطابق چوہے میاں کو ہفتے بھر کا راشن لا کر دے دیا تھا۔ سردیاں شروع ہونے سے قبل ہی جانوروں نے خوراک کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جنگل کے جانوروں کا یہ معمول تھا کہ سردیاں آنے سے قبل ہی اپنی خوراک جمع کر لیتے تھے۔ سردی میں برف باری کا سلسلہ شروع ہو جانے پر خوراک تلاش کرنا مشکل ہو جاتا تھا اور خوراک نہ ملنے پر جانوروں کو بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ چوہے میاں اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر خوراک کا ذخیرہ نہ کر سکے۔ پچھلے سال بھی انہوں نے چالاکی سے کام چلا کر سردیاں اچھی گزار لی تھیں۔ اس دفعہ بھی ان کا یہی پروگرام تھا، خوراک ذخیرہ کرنے کی زحمت اٹھانے کے بجائے چالاکی سے کام لیا جائے۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں، وقفے سے برف باری کا سلسلہ بھی چل رہا تھا۔ چوہے میاں پچھلے سال کی طرح چالاکی سے کام چلا کر مختلف جانوروں سے خوراک مانگ کر کام چلا رہے تھے، لیکن ان کی یہ چالاکی زیادہ دن نہ چل سکی اور جنگل کے سبھی جانور سمجھ گئے کہ کام چور چوہے میاں ان کو بیوقوف بنا کر روزانہ خوراک حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی فاختہ کے پاس اسی مقصد سے گئے تھے۔ بی چڑیا نے انہیں دور ہی سے دیکھ کر معاملہ بھانپ لیا کہ وہ کس ارادے سے ہیں اور کس ارادے سے اس کے پاس جا رہے ہیں۔ بی فاختہ، کیسی ہو؟ لگتا ہے تم آج کل زیادہ کھا رہی ہو، اس لیے تمہاری صحت پہلے سے اچھی ہو گئی ہے، چوہے میاں نے بی چڑیا کو مسکا لگایا۔ چوہے بھائی، تم سے کہاں چھپانا، 2 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ چوہے بھائی کے پاس جا کر کچھ خوراک حاصل کر لوں، بی چڑیا نے کہا۔ میرے پاس خوراک کہاں؟ قسم لے لو جو خوراک کا ایک دانہ بھی ہو۔ میں یہ سوچ کر تمہارے پاس آیا تھا کہ اس برے وقت میں تم سے کچھ خوراک حاصل کر لوں۔ تمہیں یاد ہے نا کہ ایک بار ایک شرارتی بچہ تمہارے گھونسلے میں گھس کر تمہارے انڈوں کو توڑنا چاہ رہا تھا؟ اس وقت میں ہی تھا جس نے اس زور سے لڑکے کے پاؤں پر کاٹا تھا کہ خون بہنا شروع ہو گیا تھا اور وہ یہ سمجھا کہ سانپ نے کاٹ دیا ہے اور وہ ایسا بھاگا کہ پلٹ کر بھی پیچھے نہیں دیکھا، چوہے نے کہا۔ ہاں چوہے بھائی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اس لیے میں تمہارے پاس آ رہی تھی، ورنہ جانور اس جنگل میں کم ہیں۔ میں تمہارے پاس آس لگا کر آ رہی تھی کہ کوئی میری مدد کرے یا نہ کرے، تم ضرور میری مدد کرو گے، بی چڑیا نے کہا۔ چوہے میاں کو بھی چڑیا سے ایسا حاضر جوابی والا جواب ملنے کی توقع نہ تھی، اس لیے وہ کھسیانے ہو گئے اور انہوں نے اپنی خیریت اسی میں جانی کہ خاموشی سے وہاں سے کھسک لیں۔ کوے میاں نے چوہے میاں کو پوری امید بندھوائی کہ وہ ضرور اس کی مدد کریں گے، اس لیے وہ کوے میاں کے پاس پہنچے۔ کوے میاں پہلے ہی سردی سے تھر تھر کانپ رہے تھے، اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ چوہے میاں بولنے کا منہ کھولتے، کوے میاں بولے، آہا میرا بھائی آیا ہے، مجھے تم پر بہت فخر ہے اور میں اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہوں کہ اس جنگل میں اگر کوئی ہے تو وہ میرا بھائی چوہا ہے جو برے وقت میں کام آتا ہے۔ ہاں دوست، اگر دوست کے کام نہ آئے پھر وہ دوست کس کام کا؟ چوہے میاں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ میں اور میرے بچے
صبح سے کچھ بھی نہیں کھا پائے۔ تم ایسا کرو کہ ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ کوے میاں نے اس سے التجا کی۔ میں خود صبح سے بھوکا ہوں، ایسی سردی کے موسم میں خوراک کہاں ملتی ہے؟ چوہے نے کہا، تم نے کچھ خوراک ذخیرہ کر رکھی ہوگی، اس میں سے لا دو، میں کل اس کے بدلے تم کو دگنی خوراک لا کر دے دوں گا۔ کوے میاں نے کہا، میرے پاس تو خوراک ختم ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ چوہے میاں کئی جگہ گئے، لیکن ہر جگہ انہیں ایسے ہی جوابات مل رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی سب کچھ جان چکا ہے، جیسے سب نے تہیہ کر لیا ہے کہ چوہے میاں کو ایک دانہ خوراک بھی نہیں دیں گے۔ شام گئے، جب وہ اپنے گھر لوٹ رہا تھا تو اس کی نظر بی فاختہ پر پڑی۔ وہ ابھی پڑوسی جنگل سے لوٹی تھی۔ سردی کی لہر میں تیزی آ گئی تھی اور پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں سردی سے بچنے کے لیے چھپ رہے تھے۔ بی فاختہ، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں اس جنگل میں سب کے کام آیا ہوں، لیکن میرے کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ مجھے رونا آ رہا ہے کہ جنگل کے جانوروں کا خون سفید ہو گیا ہے۔ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، کسی کو بھی میری پریشانی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تم بھی ایسے کڑے وقت میں سیر سپاٹے کرتی پھر رہی ہو۔ چوہے میاں نے اپنا سارا غصہ بی فاختہ پر اتارتے ہوئے کہا، چوہے میاں، میں کوئی سیر سپاٹے کرنے نہیں گئی تھی، میرے ماموں کی طبیعت خراب تھی، ان کی مزاج پرسی کرنے گئی تھی، اور مجھے کیا خبر تھی کہ میرے جاتے ہی جانور تم سے اس طرح منہ پھیر لیں گے۔ بی فاختہ نے کہا، اب تو تم آ گئی ہو، میرا کچھ تو خیال کرو، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، میرے لیے خوراک کا انتظام کرو۔ میں ایسے کڑے وقت میں تمہاری ضرور مدد کرتی، لیکن سفر کی تھکن بہت ہے اور ابھی کچھ دیر میں برف باری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ایسے موسم میں خوراک کا ملنا ناممکن ہے۔ بی فاختہ نے کہا، بی فاختہ، مجھے تم سے ہرگز ایسی امید نہیں تھی کہ تم ٹکا سا جواب دے دو گی۔ ہاں، کسی نے سچ کہا ہے کہ برے وقت میں بھی سایہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا کہ میں نے تمہارے کس طرح اور کس کس موقع پر مدد کی تھی؟ میں تمہاری مدد نہ کرتا تو تم آج شکاری کی قید میں ہوتی۔ چوہے میاں نے کہا، چوہے میاں، تم مجھ سے بدگمان مت ہو، میں واقعی سفر سے ابھی پہنچی ہوں اور مجھے پورا احساس ہے کہ تم واقعی 2 دن سے بھوکے ہو۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ خوراک مل جائے۔ بی فاختہ نے اپنے پر پھڑپھڑائے، دیکھو کامیاب لوٹنا، ورنہ تمہارا بھائی بھوک سے بدحال ہو کر انتقال کر جائے گا۔ چوہے میاں نے کہا، چوہے میاں کا بھوک کے مارے برا حال تھا۔ بھوک اس شدت سے لگ رہی تھی کہ انہیں چکر آنے لگے تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں کھانے کو کچھ نہ ملا تو ان کی روح جسم سے پرواز کر جائے گی۔ وہ اپنے بل سے گرتے پڑتے باہر آئے اور بل سے باہر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ کوئی بھوکا الو بھی شکار کی تلاش میں ایک درخت پر بیٹھا ادھر ادھر نظریں گھما رہا ہے۔ الو کی جیسے ہی چوہے میاں پر نظر پڑی، وہ اس تیزی سے نیچے آیا کہ چوہے میاں کو واپس بل میں گھسنے کی بھی مہلت نہ مل سکی اور وہ الو کی گرفت میں آ چکا تھا۔ خوف سے اس کا دم خشک ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیر چلا کر اس کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کی۔ بھوکے الو نے چند منٹوں میں چوہے میاں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ چوہے میاں کا سر اور پنجے چھوڑ دیے تاکہ اس کے دوست اندازہ لگا لیں کہ چوہے میاں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ برف باری ختم ہونے پر بی فاختہ کو چوہے میاں کی فکر ہوئی۔ وہ پرواز کرتی ہوئی آگے کو بڑھی۔ ایک جگہ اس کو چند شکاریوں کے خیمے نظر آئے۔ خیمے دیکھ کر اس کو کچھ امید نظر آئی، ضرور کچھ خوراک یہاں اس کو مل سکتی ہے۔ خیمے کے باہر جلائی گئی آگ بجھ چکی تھی۔ آگ کے قریب کھانے پینے سے خوراک جو بچ گئی تھی وہ پڑی تھی۔ اس خوراک میں سے اس نے ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے پنجوں میں دبایا اور اڑ گئی۔ وہ بہت خوش تھی کہ چوہے میاں کے تانوں سے بچ گئی تھی۔ خوراک مل جانے پر چوہے میاں خوش ہو جائیں گے کہ بی فاختہ نے ان کی مدد کر دی۔ چوہے میاں کے بل کے پاس پہنچ کر اس نے چوہے میاں کو کئی آوازیں دیں، لیکن چوہے میاں باہر نہیں آئے اور نہ ہی کوئی جواب آیا۔ بی فاختہ کو بڑی تشویش ہوئی۔ وہ نیچے اتر کر جب زمین پر آئیں بے ساختہ ان کی نظر چوہے کے سر پر پڑی۔ وہ دھک سے رہ گئیں۔ چوہے میاں اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ وہ اگر اپنے زور بازو پر یقین رکھتے اور سردی کے موسم کے لیے خوراک کا انتظام رکھتے تو انہیں آج یہ دن دیکھنا نانصیب ہوتا۔ چوہے میاں کی موت سے بی فاختہ کو لالچی اور خود غرض چوہے سے نجات مل گئی تھی۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔